یا علی. بات یہ گزارش کر رہا تھا، جتنی جتنی محبت بڑھے گی اتنا اتنا زبان میں بھی احتیاط آئے گی. جو زبان پہ آگیا کہہ دیا نہیں، پھر ہر زبان سے نکلتا ہوا لفظ پہلے انسان یہ سوچے گا جو میں کہہ رہا ہوں اس پر علی راضی بھی ہے یا نہیں. اپنے ماں باپ سے کلام کر رہا ہوں، اپنے دوست سے بات کر رہا ہوں، اپنے آفس میں ہوں، اپنے کاروبار میں ہوں، جو زبان پہ کہہ دوں نہیں، تو زبان سے انسان کہتے ہوئے سوچے گا، کیونکہ محبت معرفت ہے، اس کو پہچان ہے کہ اگر میں کچھ کہہ رہا ہوں تو یہ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں ایک بیوی کا چھوٹا سا مرکب آپ کے سامنے پیش کروں جس کی معرفت اس مقام پر تھی. ورقہ نے لکھا ہے، نہیں وہ تو خود راوی ہے، لکھا علامہ مجلسی نے، اور اہل سنت کے عالم قشیری انہوں نے بھی لکھا اسے، یعنی شیعہ روایت بھی ہے، سنی روایت بھی ہے. ورقہ کہتے ہیں کہ میں ایک مقام سے گزر رہا تھا، صحرا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بی بی خاتون بزرگ وہ صحرا میں بیچاری تنہا ہے. تو میں ان کے پاس پہنچا، میں نے کہا کہ بی بی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عرب کا صحرا، اس میں خاتون تنہا بغیر کسی سواری کے، تو کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس بی بی نے مجھے جواب دیا کہ قل سلام فسوف تعلمون، قرآن کی آیت پڑھی سورہ زخرف کی، کہ پہلے سلام کر اس کے بعد بات کر. کہتے ہیں جیسے میں نے قرآن کی آیت سنی تو میں حیران ہو گیا. ابھی میں نے سے پوچھا تھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، اس نے میرے سامنے آیت پڑھ دی، تو میں نے سلام کیا. اس کے بعد کہا کہ خیریت یہاں کیوں؟ اس نے کہا کہ فَمَن يَهْدِ اللَّهُ وَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، جسے اللہ ہدایت کر دے وہ راستے میں گمراہ نہیں ہوا کرتا. اچھا میں سمجھا اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھانا چاہ رہی ہیں کہ میں راستے میں ہوں، ہاں لیکن گمراہ اس وقت راستہ گم ہو گیا ہے تو ہدایت چاہتی ہوں. میں نے 2 سوال کیے، دونوں قرآن سے جواب دیے. تو میں نے کہا تم انسانوں میں سے ہو یا جن ہو؟ ورقہ کہتا ہے میں گھبرا گیا، وہ تم انسان ہو یا جن ہو؟ فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم، کہ اے بنی آدم یعنی اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم، وہ زینتیں جو اللہ نے حلال کی ہیں اسے لے لیا کرو. سمجھ میں آیا کہ انسانوں میں سے ہے. اچھا تم اگر انسانوں میں سے ہو تو یہ کہاں سے آئی ہو؟ یہ راستہ جو گم ہو گیا ہے، تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہ ینادون من مکان بعید، وہ بہت دور سے ندا دے رہے تھے. یہ الگ الگ واقعے کی آیت ہے. بہت دور سے ندا دے رہے تھے مطلب یہ کہ میں بہت دور سے آ رہی ہوں. اچھا بہت دور سے آ رہی ہو تو جا کہاں رہی ہو؟ سورہ آل عمران وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس استطاعت ہے اس پر اللہ نے واجب کیا ہے کہ وہ حج پر جائے. اللہ اکبر. صلوات بر محمد و آل محمد. معرفت کی آپ بلندی دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر سے کہوں، اس نے پہلے بات کی کہ قل سلامن، پہلے سلام کرو. تم کون ہو؟ راستہ گم ہو گیا ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ. کہاں سے آئے ہو؟ يُنَادُونَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ. کہاں جا رہی ہو؟ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج پہ جا رہی ہوں. اچھا حج پہ جا رہی ہو تو کتنے دنوں سے راستے میں بھٹکی ہوئی ہو؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. سورہ قاف میں اللہ کہتا ہے ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا. اللہ اکبر. زمین و آسمان کو ہم نے 6 دنوں میں خلق کیا. اچھا یعنی 6 دنوں سے راستے میں بھٹکی ہوئی ہو تو کیا بھوک لگ رہی ہے؟ ورقہ کہہ رہا ہے میں اس بیوی سے پوچھ رہا ہوں، ایک بزرگ خاتون. میں نے اس سے پوچھا بھوک لگ رہی ہے؟ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام. اللہ کہتا ہے ہم نے کوئی جسم ایسا خلق ہی نہیں کیا جسے کھانے کی ضرورت نہ ہوتی ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی بھوک لگ رہی ہے. ورقہ کہتے ہیں میرے پاس جو کھانا تھا میں نے اس کے سامنے پیش کیا. وہ بھی کھانا کھانے لگی. جب کھانا کھا لیا تو میں نے کہا کہ اچھا اب میں تمہیں حج پہ جا رہی ہوں نا، تو جو مکے کا راستہ ہے وہ دکھلا دیتا ہوں، اس راستے کی طرف چلی جاؤ تو آگے قافلہ تمہارا مل جائے گا. ورقہ کہتا ہے میں نے راستہ بتلایا، اس راہ پر چلی جاؤ.
اس بیوی نے مجھے کہا سورہ بقرہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی انسان کی حیثیت اور استطاعت سے زیادہ اس پر تکلیف نہیں رکھی، یعنی مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں خود سے جا سکوں۔ اچھا تو پھر میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ پر کہتے میرے پاس اونٹ تھا، میں نے کہا میں اونٹ پر بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، ساتھ چلیں گے۔ کیا خوبصورت آیت پڑھی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا، تو میرا نامحرم ہے، اگر ایک اونٹ پر نام محرم دو بیٹھے ہو فساد ہو جائے گا۔ تیرے ساتھ اونٹ پہ نہیں بیٹھتے، اللہ اکبر۔ ورقہ نے کہا میری عقل حیران تھی، ایک بیوی جو میں اس سے بات کرتا ہوں قرآن سے جواب دے رہی۔ اچھا میں غور فرمائیے گا، ورقہ کہتا ہے میں اپنے اونٹ سے اتر گیا، میں نے بیوی سے کہا آپ تشریف لائیے، اور جیسے وہ بیوی اونٹ پہ بیٹھی اور میں ہاتھ لے کر آگے چلنے لگا، اس بیوی نے کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ کہتے ہیں میں لے کر انہیں چلتا رہا یہاں تک کہ قافلے سے پہنچا دیا میں نے۔ جب قافلہ دور سے نظر آیا تو میں نے اس بیوی سے پوچھا کہ کیا اس قافلے میں تمہارا کوئی جاننے والا ہے کہ اسے بلا لو؟ بیوی نے کہا کہ وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا موسیٰ انی انا اللہ، یا زکریا۔ چار آیتیں پڑھی قرآن کی، ایک میں محمد کا ذکر ہے، ایک میں یحییٰ کا ذکر ہے، ایک میں زکریا کا ذکر ہے، ایک میں موسیٰ کا ذکر ہے۔ چار اس نام کے لوگ ہیں جو مجھے جاننے والے ہیں، انہیں بلا کر لاؤ۔ ان چار لوگوں کو جو اس نام کے تھے بلا کر لے کر آیا۔ ورقہ کہتا ہے میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہ چار ہیں کون؟ المال والبنون زینت للحیات الدنیا، مال اور اولاد اللہ نے تمہیں زینت عطا کی ہے۔ جیسے وہ چار سمجھ میں آ گیا کہ اس کے بیٹے ہیں۔ جب وہ بیٹے اس کے پاس پہنچے تو اس بیوی نے اپنے بیٹوں سے کہا یا ابت استاجر ہو۔ حضرت شعیب کی بیٹیوں نے حضرت شعیب سے موسیٰ کے بارے میں کہا تھا کہ انہوں نے ہماری خدمت کی ہے، انہیں اجرت دے دیجیے۔ انہوں نے وہ آیت پڑھی یا ابت استاجر ہو، انہیں اجرت دے دو، اس نے میری خدمت کی ہے۔ بیٹوں نے اپنے پاس سے نکال کر ورقہ کو کچھ اجرت دی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس بیوی نے کہا اللہ جسے چاہے اس میں اضافہ کر دیتا ہے، اجرت کم ہے اس میں اضافہ کرو۔ ورقہ کہتا ہے میں نے ان بچوں سے پوچھا کہ یہ تمہاری ماں یہ ہے کون؟ اب سنیے گا، بلا آل محمد کا لطف آئے گا کہ میں نے پوچھا یہ ہے کون؟ میں جو سوال کرتا ہوں قرآن سے جواب، جب تک راہ میں جو میں پوچھتا گیا یا قرآن سے جواب دیتی گئی۔ چاروں بچوں نے کہا کہ یہ ہماری ماں ہے، کنیز فاطمہ زہرا ہے، اس کا نام فضہ ہے، 20 سال ہو گئے ہیں اس نے اب تک قرآن کے علاوہ کوئی گفتگو ہی نہیں کی۔ یا علی اللہم صلی علی اللہم۔ اب ایک جملہ مجھے کہنے دیجیے گا، جس گھر کی کنیز کا عالم یہ ہو، جملہ مکمل، جس گھر کی کنیز کا عالم یہ ہو، اگر فاطمہ زہرا کے احترام میں کائنات کا رسول بلند ہو جائے تو حیرت کی کیا بات ہے؟